جی السلام علیکم. اچھا سر جی، یہ ڈائبٹیز کے بارے میں تھوڑا سا بریفلی کریں کہ شروعات اس کی یا اس کا فزیولوجیکل ایکشن، میڈیسن کون سی کس جگہ پہ کام کرتی ہے، تھوڑا سا اس بارے میں. اور خصوصاً ایک چیز کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ جو ایمیسیشن ہوتی ہے ڈائبٹیز کے بعد، جو ایک کامن پرابلم ہے، اس کو کائنڈلی بریفلی ایڈریس کریں. جی ہمیں تو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ڈائبٹیز کو ڈائگنوز کرنا چاہیے کہ یہ ٹائپ 1 ہے، ٹائپ 2 ہے، ٹائپ 3 ہے، ٹائپ 4 ہے. ٹھیک تو ہو سب گیا. سے پہلے ہمیں اس کو الگ کرنا چاہیے. اگر صحیح. آپ نے اس کو الگ کرنا سیکھ لیا ہے، جان لیا ہے، تو آپ کو ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہو جائے گا. ٹھیک ٹھیک ہے. ہو گیا. ٹائپ 1 ہوتا ہے نا، اس میں پینکریاس انسولین نہیں بناتا. صحیح. اور ٹائپ 2 میں کیا ہوتا ہے، پینکریاس انسولین بناتا ہے، انسولین بنتی بھی ہے، لیکن وہاں پہ سیل جو ہے نا وہ انسولین کے لیے راستہ نہیں کھولتا، کیونکہ جب سیل کے اندر گلائسیمیا جاتا ہے اور یہاں سے انسولین چلا جاتا ہے، صحیح. تو وہ اس کو کنورٹ کرتا ہے انرجی میں، وہ سیل کو پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. انسولین گلائسیمیا کو انرجی میں کنورٹ کر کے سیل کو پرووائڈ کرتا ہے. صحیح. واحد ایک انسولین ہے جو سیل اس کے لیے راستہ کھولتا ہے. لیکن یہاں پہ سیل کیوں نہیں کھول رہا راستہ، اس وجہ کو جانیے. اس کے اوپر فیٹ ہوتا ہے، فیٹ ڈپازٹ ہو جاتا ہے. فیٹ ڈپازٹ ہوتا ہے سیل کے اوپر، جس کو ہم کہتے ہیں ٹائپ 2، جو ہمارا لائف سٹائل ہے، جو ٹھیک ہے. ہمارا میٹابولک ڈس آرڈر ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں، یہ آج کل تو پھر یہ بہت کامن ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ٹائپ یہ جو ڈائبٹیز ہے یہ میٹابولک ڈس آرڈر ہے، یہ کوئی ڈیزیز نہیں ہے، یہ لائف سٹائل ہے. وہ ٹائپ 2 جو ہے وہ آپ کا میٹابولک ڈس آرڈر ہے، ٹائپ 1 نہیں ہے. پھر ٹائپ 3 ٹائپ 4 اس میں اس کی کنڈیشن ہی الگ ہوتی ہیں. اس میں یہ جسٹیشنل ہو جاتی ہیں ڈائبٹیز صحیح. عورتوں کو پریگنینسی کے دوران. ٹھیک ہو ایک گیا. ہوتا ہے کہ برین جو ہے، وہاں پہ برین کو انسولین کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں ہے. وہاں پہ گلائسیمیا وہ خود ہی انرجی میں کنورٹ کرتا ہے، لیکن وہاں پہ گلائسیمیا کی ضرورت ہے برین کو. تو صحیح. وہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ کنورٹ ہو جاتا ہے انرجی میں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ برین کی جو میڈیسنز پھر ہوگی وہ الگ ہوگی. ٹھیک ہے. وہ پھر ایج وائز ہوتا ہے، وہ کافی ایج میں جا کے یہ ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کا ہائپوتھیلمس ویک ہوتا ہے، پیچوٹری ویک ہوتا ہے، برین آپ کا ویک ہو جاتا ہے، پراپر طریقے سے کام نہیں کر پا رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے. پھر ان تینوں کی کازیشن بھی تقریباً 4 ڈائبٹیز کی کازیشن تقریباً سیم ہے. صحیح. لیکن اس میں فرق کیسے کریں گے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں؟ ٹائپ 1 جو ڈائبٹیز جس بندے کو ہوتی ہیں، اس کی جو ایمیسیشن ہوتی ہے، کمزوری جو ہوتی ہے، وہ بہت جلدی آ جاتی ہے، اور اس کے سمٹمز بہت جلدی آ جاتے ہیں. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سمٹمز لے کے جب جاتا ہے مریض کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، ایک مریض، تو وہ سمٹمز پہلے آ چکے ہوتے ہیں، یا پری ڈائبیٹک ہوتا ہے یا ڈائبیٹک ہوتا ہے. تو جب وہ لکھتے ہیں تو شوگر نکل آتی ہے. اور پھر ٹائپ 2 میں کیا ہوتا ہے، ٹائپ 2 میں بہت عرصے کے بعد اس کے سمٹمز آتے ہیں. اس کو پتہ ہی نہیں شوگر چلتا. پہلے ہو چکی ہوتی ہے، مریض کو نہیں پتہ ہوتا، صحیح. کیونکہ اس کا رجحان ہی نہیں ہوتا اس سائڈ پہ. ایک تو ہم نے یہ جو میڈیکل فیلڈ ہے، اس کو ہم نے کاروبار بنایا ہوا ہے. کاروبار اس طرح بنایا ہوا ہے کہ ہمیں ضرورت ہو یا نہ ہم ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں اپنے کمیشن لینے کے لیے، جی اپنی بالکل. پرسنٹیج لینے کے لیے. لیکن یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے پریکٹس میں. آپ کے اندر خلوص نہ ہو، سچائی نہ ہو، خودداری نہ ہو، ایمانداری نہ ہو، تو یہ پریکٹس آپ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. جب تک آپ مریض پہ ترس نہیں کہیں گے تو آپ کا مریض آپ کو موقع نہیں دے گا، وہ مریض ٹھیک بھی اور نہیں آپ کی ہوگا. پریکٹس ٹھیک بھی نہیں ہوگی، اچھی بھی نہیں ہوگی، آگے جائے گی نہیں. کیونکہ آپ مریض کو موقع نہیں دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے پاس دوبارہ آئیں. آپ پہلے ہی بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے، اس کے جیب پہ آپ کی نظر ہوتی ہے، تو وہ کیوں آئے گا آپ کے پاس دوبارہ؟ ہر بندہ سمجھدار ہے، سوچنے والے، سمجھنے والا ہے جی بالکل کہ ایسی یہ بات ڈاکٹر ہے. پیسے کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، یہ ڈاکٹر مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو صحیح. یہ جب آپ کے پاس یہ آ جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں، آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ڈائبٹیز ہوتی ہے. تو لیکن یہ کہ یہ مریض ٹیسٹ اسی وجہ سے بھی نہیں کرتے زیادہ تر. لیکن آپ اگر اس کو سمجھائیں آپ کو ضرورت ہے تو ٹیسٹ لکھ دیں، ضرورت نہیں ہے تو نہ لکھیں. ٹھیک تو ہو پھر گیا. اس میں ایمیسیشن جو ہوتی ہے ٹائپ 2 میں 5 سال 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد آتی ہے. اس پہ ویکنیس بھی آ جاتی ہے، لیکن اس میں آپ کو موٹاپا ملے گا ضرور، اوبیسٹی ملے گی ضرور.
टाइप 2 में टाइप 2 में अगर ओबेसिटी ना मिली तो उसमें कोलेस्ट्रॉल टीजी आपको मिलेगा ज़रूर। ज़्यादा हो गया वो। हाँ, तो बाकी कजेशन तकरीबन सेम है। ठीक है, जेनेटिक कॉज होती हैं, ख़ानदानी, सही। जो आपकी सेल्स पहले से वीक हो, जीन्स आपके पहले से वीक हो, रॉड्स आपके पहले से वीक हो, तो आपको शुगर हो जाएगी, पेंक्रियास आपका वीक हो जाएगा। फिर आ जाता है आपके पास ये इन्वाइटर्स बैक्टीरिया वगैरह, कोई डिजीज़ आपको हो गई, कोई मलेरिया हो गया, कोई आपको टाइफाइड हो गया, आपको कोई वायरस ने इन्फेक्ट किया आपको, और तो दूसरी चीज़ ये आ गई। तीसरी चीज़ आपके अंदर अपनी आपकी सप्रेशन आ गई है, आप अब आपकी जो थिंकिंग है, स्ट्रेस लेवल है, तो उस हिसाब से फिर आपने मेडिसिन लेनी है उसको। अब तो ज़्यादा ये जब आप उसको दूर करेंगे इस कॉजेशन को, वहाँ पे इमेसिएशन खुद ब खुद दूर हो जाएगी। तो इसमें मोस्टली मेडिसिन आपकी एक्सरे यूज़ होती है, ठीक, कार्सिनोसिनम यूज़ होती है, पेंक्रियाज यूज़ होती है, इसमें एड्रिनल ग्लैंड यूज़ होती है, हाइपोथैलेमस यूज़ होती है, पिट्यूटरी यूज़ होती है। फिर इसमें एक चीज़ और भी है, किसी चीज़ ने काटा हुआ तो नहीं है। अगर किसी चीज़ ने काटा हुआ होता है, और ये क्वेश्चन मेरा इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि जब कोई चीज़ आपको काटता है तो सबसे पहले आपका सलाइवरी ग्लैंड डिस्टर्ब होता है, प्यास लगनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। मैं 3-4 सिम्टम्स आपको बताता हूँ, ये आप पूछें मरीज से, और अगला क्वेश्चन आप उससे करें आपको किसी चीज़ ने काटा तो नहीं है। मुंह खुश्क होगा, घबराहट होती है, डायबिटीज़ में ये खुश्क होता है मुंह, घबराहट होती है, जोड़ों में दर्द होता है, मुंह खुश्क, घबराहट, जोड़ों में दर्द, जिस्म पर नील। या फिर एक ऐसा बंदा जो उसकी नेचर ऐसी हो कि उसको कोई नुकसान पहुंचाए और वो अपना बदला ना छोड़े, सही है। तो समझ रहे हैं इसको किसी चीज़ ने काटा हुआ है। और ये वेनम की सबसे पहले निशानी है। देखिए, आपको कोई चीज़ जब काटता है, जब तक वो आपको डसता नहीं है, वो छोड़ता नहीं है आपको, चाहे वो तमूड़ी हैं, चाहे वो बीज हैं, शहद की मक्खियाँ हैं, चाहे वो आपको स्कॉर्पियन है, चाहे आपको स्नैक्स हैं, वो जब काटने पे आता है तो वो बदला लेके ही छोड़ता है। जब आप उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो तब वो आपको काटता है, जब आप नुकसान नहीं पहुंचाते हैं वो आपको काटता भी नहीं वो है। कुछ नहीं करता। ये खसियत इंसान के अंदर आ जाती है। जब ये खसियत आती है तो आप जोर लगाएं मरीज पे, क्योंकि ये बात बचपन में भी हो सकती है, ये बात जवानी में भी हो सकती है, और आपके पास मरीज जो है ना 60 साल की उम्र में भी आ सकता है, 70 साल की उम्र में भी आ सकता है, और उस वक्त उसकी मेमोरी बहुत वीक होती है। लेकिन आपने इंसिस्ट करना है इस चीज़ पे कि आपको किसी चीज़ ने काटा हुआ है। ओके कि नहीं, मुझे किसी चीज़ ने नहीं काटा हुआ, आप याद करा दे उसको, आप दाएं बाएं से उसको घुमाएं। हाँ, याद कराएं, सांप ने तो नहीं काटा, बिच्छू ने तो नहीं काटा, कुत्ते ने तो नहीं काटा, शहद की मक्खी ने तो नहीं काटा, तमुड़ियों ने तो नहीं काटा। तो बूढ़ियों और शहद की मक्खियाँ तो मेरे ख्याल कॉमन है, सभी कॉमन है, बहुत कभी ना कभी होता है ऐसे। लेकिन बीमारियां भी तो ज़्यादा है ना, बीमारी भी तो ज़्यादा है, बीमारी भी तो बढ़ रही है इन चीज़ों की वजह से। जी अब हमारे इलाके में काफ़ी ऐसे वाक़यात हैं कि बहुत ज़्यादा शहद की मक्खियों ने काट दिया तो बंदा ही फोत हो गया। होता है, बिल्कुल होता है। तो मोड़ियों ने काट दिया, और डेमो जो दूसरी होती है मोटी होती है, हाँ, वो तो ज़्यादा वो तो यहाँ पे आपको काटता है, नीचे अंगूठे तक आपको दर्द महसूस होता है, वो इतना वेनम होता है उसमें। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है, ये भी आपका ग्लैंडुलर सिस्टम को तबाह कर देता है। पैराटाइड ग्लैंड आपका तबाह हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, उसको स्टिमुलेट करने की कोशिश करेगा, वहाँ पे पेंक्रियास अकेला रह जाएगा। ठीक 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 ठीक। वहाँ पे आपका दूसरा ग्लैंडुलर सिस्टम अकेला रह जाएगा। ग्लैंडुलर सिस्टम क्या हो गया, आपका तबाह हो गया, तबाह हो गया। ये की पॉइंट है मेरे ख्याल से सारे मामले में। हाँ, ये वेनम आपका आ गया ना, ये पेंक्रियास जो है ना आपका तबाह हो गया, इंसुलिन बनानी छोड़ दिया, वहाँ से रिसेप्टर्स पहुँच नहीं रहा, मैसेज नहीं पहुँच रहा, सिस्टम दरम बरम हो गया, सिस्टम दरम बरम हो गया। तो जब तक आप अब यहाँ पे वेनम को एंटीडोट नहीं करेंगे तो पेंक्रियास पे कोई मेडिसिन काम ही नहीं करेगी, नहीं करेगी। तो ये तो वेनम को एंटीडोट करने के लिए हमारे पास नक्स मौजूद हैं, तुजा मौजूद है, सेरोटोनिन मौजूद है, नेट्रोमिनोर सबसे बड़ी मेडिसिन है वेनम को एंटीडोट करने के लिए, लेक्सिस मौजूद है हमारे पास, और हमारे पास लेटमपाल मौजूद है, स्कॉर्पियन से मेडिसिन बनी हुई है वो मौजूद है हमारे पास, इंसेक्ट से बनी हुई मेडिसिन जिस इंसेक्ट ने खा लिया वही दे दें। लेकिन हेड मेडिसिन जो है वो नेट्रोम्योर है। कोई भी मेडिसिन वेनम का आप लेने से पहले नेट्रोम्योर का इस्तेमाल करें, उसके सारी मेडिसिन फॉलो वेल जाए। क्योंकि जब कोई चीज़ काटता है, गांव में क्या करते हैं, सबसे पहले नमक लगाते हैं ताकि वहाँ से खून जारी हो जाए, और वो उसको एंटीडोट कर देते हैं नमक उसको।
ٹھیک ہو گیا. تو پھر اس طرح آپ کی ایمیسیشن جو ہے نا وہ پھر ایسڈ فاسٹ کلیئر کرتی ہے, کیوریرے کلیئر کرتی ہے, کوکا ہے وہ کلیئر کر دیتی ہے. اس میں سیکسول ایمیسیشن بھی آ جاتا ہے. اس میں سیلینیم کلیئر کرتی ہے, اس میں لائکوپوڈیم کلیئر کرتی ہے, اس میں ایوڈم کلیئر کر دیتی ہے. یہ ویکنیس کی بڑی میڈیسنز ہیں. اس میں پھر اسپونجیا جو ہے وہ اسٹیمولیٹ کرتی ہے سارے گلینڈر سسٹم کو. وہ اس کو بیک بون ہے اس کی, مطلب یعنی کہ اسپونجیا کے بارے میں بورک نے لکھا ہوا ہے کہ فینٹنگ آف گلینڈس, فینٹ ہونا, ایک گلینڈ کا فینٹ ہونا, گلینڈ کا بے ہوش ہونا, گلینڈ کا مر جانا. صحیح, یعنی کہ گلینڈ ویک ہو گئے تو آپ کو باڈی سمجھیں کہ وہ آگی بیساکھیوں پر. آپ نے جو بھی میڈیسن دینی ہے تو 7 اسپونجیا سی ایم میں 5 دن کے بعد لازمی خوراک دے. بچہ ہے تو 3 دن کے بعد 1 میں دے دیں, نہیں تو 200 میں دے دیں. موسٹلی لوگ اس کو ایزوسپرمیا میں یوز کرتے ہیں, اچھا رزلٹ دے دیتی ہے اسپونجیا. موسٹلی لوگ اس کو تائرائڈ میں استعمال کرتے ہیں, اچھا رزلٹ دیتی ہے اسپونجیا. صحیح. میں اس کو پینکریاس پہ یوز کرتا ہوں, اچھا رزلٹ دیتی ہے. اور پینکریٹائٹس کی بڑی میڈیسن اسپونجیا ہے. پینکریٹائٹس کی سب سے بڑی میڈیسن اسپونجیا ہے. لیکن جب میں نے اس کو شوگر میں لگانی شروع کیا ہے تو اللہ کا شکر اس کا رزلٹ بہت زبردست آیا ہے. اچھا, جو جسم دن بہ دن سکڑتا ہے یا ویک تو چلو ایمیسیشن ہوگی, جو ایک ڈی جنریشن آف مسل, اس میں ہم لائکوپوڈیم, آرومیٹ ہیں, رسٹاکس ہیں, یہ ساری ہماری ہیلپ آؤٹ کرے گی. آپ جب کازیشن تک پہنچتے ہیں تو یہ میڈیسن خود بخود آپ کے سامنے آئے گی. کازیشن کو دور کریں گے, ایمیسیشن دور ہوگی آپ کی. صحیح, یعنی کیونکہ وہاں پہ کوئی میڈیسن نہیں لگ رہی, وہاں پہ کوئی خوراک نہیں لگ رہا, تو کہیں نہ کہیں کازیشن آ گئی ہے. اب یہ نقص اور توجہ, برنیٹ نے لکھا ہوا ہے کہ ٹیوبر کام نہیں کرے گی جب تک آپ اس کے آگے توجہ نہیں لگاتے ہیں. ٹیوبر کام نہیں کرے گی جب تک آپ سفلینیم نہیں لگاتے ہیں. بعض ٹائم ٹیوبر کا کام جو ہے وہ ویکسینیشن روک دیتی ہے. اور ویکسینیشن کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی میڈیسن, سب سے اچھی میڈیسن توجہ, جو ہر ڈاکٹر یوز کرتا ہے. بالکل. توجہ ایسی میڈیسنز ہیں جو مریضوں کو بھی اس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ وارڈز میں کام کرتی ہے, ویکسین میں کام کرتی ہے. وہ تو مریضوں نے شیشیاں اٹھائی ہوتی ہیں توجہ کی. تو یہ ایک ایسی میڈیسن ہے کہ یہ ٹیوبر کے اثرات کو تیز کرتی ہے. آپ بورک کے ریلیشن شپ میں جا کے دیکھیں تو اس میں صاف ستھرا لکھا توجہ اس کو ٹیوبر کو اس کے کام کو تیز کرتی ہے. جب ٹیوبر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو آپ کو سفلینیم لگانی ہوتی ہے. سفلینیم بھی کام نہیں کرتی تو آپ کو پھر توجہ پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ توجہ تو نہیں ہے. اب میرے کافی ایسے پیشنٹ ہیں, کافی ایسے دوست ہیں, اینڈوکرینولوجسٹ ہیں جو اینڈوکرائنس پہ کام کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری میڈیسنس کام نہیں کرتی, رک جاتی ہے, بڑی ہائی پوٹینسی پہ ہم چلے جاتے ہیں, لیکن وہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ رینل فیلئر کی طرف نہ چلا جائیں, لیور فیلئر کی طرف نہ چلا جائیں, پینکریاس فیلئر کی طرف نہ چلا جائیں پیشنٹ, برین فیلئر کی طرف نہ چلا جائیں. تو اس کے لیے ہمیں کوئی میڈیسن وغیرہ آپ بتا دیں تو نقص اور توجہ ہم بتاتے ہیں. تو ایسے مریض وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو انیشیل سٹیج میں ایلوپیتھک میڈیسن استعمال کرتے تھے شوگر کے لیے, جو کام نہیں کرتی تھی, اب وہ بھی اتنا زبردست کام کر رہی ہے. اس کے لیے اتنی زبردست ہے کہ یہ راستہ صاف کر دیتی ہے, سپریشن کو دور کر دیتی ہے. تو پھر یہ ہومیوپیتھک میں بھی اسی طرح سپریشن دور کرتی ہے, یہ حکمت والوں کے لیے بھی سپریشن دور کرتی ہے. صحیح, یعنی کہ مطلب توجہ اس حساب سے بہت بڑی میڈیسن ہے آج کل کے دور میں, استعمال کرنا چاہیے, بہت ضروری ہے. چلیں سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت انفارمیٹیو آپ سے بات ہوئی آج اور فائدہ بہت ہوگا, اور امید ہے دیکھنے والوں کو بھی ہوگا, اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے, اور ہمیں بس آپ سے کچھ ایسا ملتا رہے بس. شکریہ جی, بہت شکریہ. السلام علیکم.